پاکستان تحریک انصاف کے زیر تمام اوورسیز کنونشن اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں اس وقت وزیر اعظم عمران خان پہنچ چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ آئیں ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا بھر سے آئے پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز چیپٹرز کے عہدیداران، پوری دنیا سے مختلف ممالک سے آئے ہمارے اوورسیز پاکستانیز، آپ کو خوش آمدید۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان، کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ اور میں اب درخواست کروں گا پاکستان تحریک انصاف اوورسیز انٹرنیشنل چیپٹر کے ہیڈ، آپ سب کے پرزور استقبال میں تشریف لائیں گے جناب عبداللہ ریار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وزیر اعظم، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اسد عمر صاحب، معززین، میرے پیارے دوستوں، 25 ممالک سے آئے الیکٹڈ، نان الیکٹڈ اینڈ وزٹنگ چاہنے والے پارٹی کے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ سر، اس 22 کروڑ عوام کے لیے جو 75 منزلہ عمارت آپ تشکیل دینے جا رہے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک پینٹ ہاؤس کا لیول ریزرو کروا دیا۔ ہم آپ کے مشکور ہیں۔ آپ نے ہمیں سیاسی وجود دیا، آپ نے ہمیں سیاسی ریکگنیشن دی، آپ نے اس قوم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تلقین کی، درس دیا، اسلام کو مذہب کے نام پہ استعمال کرنے والوں کا جنازہ نکال دیا، ناموس رسالت پہ ایک دبنگ رہنما کی طور پہ انٹرنیشنل فورمز پہ آپ نے وہ ریپرزنٹیشن کی کہ آج اس کے قائل ماسکو میں بھی بیٹھے ہیں، یورپین یونین کے ہیڈ کوارٹرز میں بھی بیٹھے ہیں۔ سر، آپ نے پاکستانیوں کو اپیل کی، مجھے یاد ہے روشن ڈیجیٹل کو صرف 18 ماہ ہوئے ہیں، $4.25 ارب آپ کی کال پہ پاکستان آ چکے ہیں۔ سر، آپ کے کہنے پہ 35% ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا۔ سر، آپ کے کہنے پہ یہ 5% اوورسیز 10% جی ڈی پی پروڈیوس کر رہے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ آپ نے ہمارے لیے سر اتنا کیا ہے، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ میں چلتے چلتے صرف اتنا کہوں گا سر، 65,000 الیکٹڈ نمائندگان کے ان ممبران کے نمائندگان ادھر موجود ہیں۔ اگلے 1.5 سال میں 100 سے زائد حلقوں میں آپ نے جو ہمیں ووٹ کا اختیار دیا ہے، 100 سے زائد حلقوں میں آپ کی ڈپلائمنٹ ہوگی اوورسیز ووٹر ایڈوائزرز ان 100 کانسٹیٹوئنسیز، اور اوورسیز ملکوں میں 100 سے زائد حلقوں میں اوورسیز ووٹر موبلائزرز ہوں گے کرسپونڈنگ نیشنل اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز میں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے اس سفر میں ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور آپ کو
कहीं नाउमीद नहीं करेंगे। माय ऑनर टू वेलकम यू प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाएंगे असद उमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तमाम दुनिया से आए हुए 25 ममालिक से आए हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को और बाकी तमाम शुरका को मेरी तरफ से सलाम। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने पाकिस्तान के लिए हमारे पहले 3.5-4 साल में क्या किया जी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो थी, उनके 10 सालों में हमारी जो तरसीलात आती थी बाहर से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पास से, उसमें 13.4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। हमारे पहले 4 साल में, पहले 4 साल के अंदर 10 साल में 13.4, पहले 4 साल में 14.8 अरब डॉलर का इजाफा कर दिया इन लोगों ने जो बैठे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा जो शदीद ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी बात सुनने को मिले, लोग वहां पर जो बात करें वो पाकिस्तान की कोई तारीफ करें। ये फैसले मुल्क का वजीर आजम नहीं ले रहा, ये फैसले मुल्क का एक लीडर ले रहा है जो अपने अगले इलेक्शन को नहीं देख रहा, आने वाली नस्लों को देखकर फैसले कर रहा है। इस मुल्क के अंदर अगर आपने कामयाब होना है, इन चैलेंजेस से मुकाबला करना है, तो उसकी बुनियादी शर्त यह है कि कौम मुत्तहिद हो। पूरे पाकिस्तान में गवादर से लेके खुंजरात तक, आप चारसद्दे से चले जाएं कराची तक, एक लीडर है जो पाकिस्तान को सियासी तौर पर इकट्ठा करता है, जिसके नाम के ऊपर हर पाकिस्तानी लब्बैक कहता है, वो इमरान खान है। तो आज के जो हालात हैं उसके अंदर हर शख्स को मुल्क की जरूरत होती है, कोई पैदा होता है जिसकी मुल्क को जरूरत है, और आज पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। मैं पहले से ज्यादा कन्विंस हूं, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि अल्लाह ताला का कोई बड़ा प्लान है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें लाके इमरान खान के साथ खड़ा किया है। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, ऑपोजिशन के लिए तूफान हैं आप, पाकिस्तान के खान हैं आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, इमरान खान हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। एक पार्टी ने ग्रास रूट से खड़े होकर थोड़े से लोगों के कैंपेन करके, अवाम में जाके मेहनत करके, मारे खा के, मुश्किलें देख के हम यहां पहुंचे हैं। मैं जरा ओवरसीज पाकिस्तानी देखिए, क्योंकि मैं भी कोई 20 साल ओवरसीज पाकिस्तानी रहा हूं। मैं बाहर क्रिकेट खेलता था, बाहर कमाई करता था। मेरा क्रिकेट की वजह से और फिर शौकत खानम की वजह से मेरा सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ राब्ता रहा। मैं उनकी मुश्किलें जानता हूं, मैं उनकी कंट्रीब्यूशन जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि जब ये एक पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाता है तो उसको अपना मुल्क याद आता है, उसको फिर अपने मुल्क की सही माने में पता चलता है कि ये मुल्क कितना बड़ा अल्लाह का तोहफा है। फिर वो अंदर से उसको तकलीफ होती है कि हमारा मुल्क क्यों नहीं ऊपर जाता, दुनिया ऊपर जा रही है, हमारा मुल्क क्यों पीछे रह गया। उसको दर्द होती है इसकी। वो जब देखता है कि हमारे लीडर चोरी कर कर के पैसा लंदन में बड़े बड़े महलात लेते हैं, उसको ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उसने मेहनत से पैसा कमाया होता है। उन्होंने 12-12 घंटे काम किए होते हैं जब बाहर जाके कि अपने बीवी बच्चों का पेट पाले, उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, उनकी तालीम दें। इसलिए वो जब देखते हैं कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में, मेफेयर में, जब यहां से चोरी करके पैसा वहां लेके जाते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं,
بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں, کسینوز میں رات کو یہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں. تکلیف ہوتی ہے. وہ محنت کرتے ہیں, یہ اپنے ملک کا چوری کا پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں. ہمارے بیرون ملک پاکستانی وہاں سے کمائی کر کے پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں, جس کی ابھی اسد عمر نے آپ کو بتایا کہ ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں ہمارے دور میں, اور اس کے اوپر ہمارا ملک چل رہا ہے. تو یہ وہاں محنت کر کے پیسہ پاکستان لائیں, وہ یہاں سے چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے کے جائیں اور عیاشی کریں وہاں, یہ اور ان کے بچے. ان کو تکلیف ہوتی ہے. ہمارے وہ محنت کش پاکستانی وہ جب دیکھتے ہیں, ایک تکلیف یہ ہوتی ہے کہ چوری کے پیسے میں عیاشی کر رہے ہیں, دوسری تکلیف یہ ہوتی ہے کہ یہ ملک کو بدنام کر رہے ہیں, کیونکہ جب یہ باہر جاتے ہیں اور یہ باہر محلوں میں رہتے ہیں تو سارے ان کی حکومت کے لوگوں کو, ان کے وزیر اعظم کو, سب کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے پیسے کدھر کدھر پڑے ہیں اور کتنا چوری کا پیسہ ان کے پاس ہے. اگر ان کو بھی پتا ہے دونوں کو کہ ان کا چوری کا پیسہ ہے, چوری کا پیسہ ان کو غلام بنا دیتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ پاکستان کا وزیر اعظم اوباما کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, کام پہ ٹانگ رہی ہیں, اور جی کہ ناراض نہ ہو جائے, وہ میرے منہ سے کوئی غلط نہ نکل جائے, اور غلط کیا نکلے کہ وہ اوباما کو مسز اوباما کہہ دیتا ہے غلطی میں, گھبرا کے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس وقت وہ چاہے منی لانڈرنگ میں وہ ان کو پکڑ سکتے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ 22 کروڑ کے لوگوں کو یہ غلام بنا دیتے ہیں. یہ ہر دنیا کے قانون کے خلاف ہے. اور میں جب مثال دیتا ہوں لوگوں کو کہ ہمارا جو دہشت گرد بیٹھا ہے لنڈن ایج وے روڈ پہ, اگر ہم اس کے اوپر ڈرون اٹیک کر کے مارے, وہ اجازت دیں گے؟ نہیں دیں گے وہ, کیونکہ ان کو ملک میں قانون ہے. وہ اپنے ملک میں کسی کو قانون توڑنے نہیں دیتے. تو میں پہلے سب کو ایک واضح کر دوں, اوورسیز پاکستانیز کو, میں نے کبھی آج تک نہ میں اینٹی امریکن ہوں, نہ اینٹی برطانیہ ہوں, نہ اینٹی انڈیا بھی نہیں ہوں میں. وہ تو کوئی جاہل آدمی ہو جو ایک پورے ملک کے خلاف ہو جائے, اس سے تو بیوقوف آدمی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہر قسم کے لوگ بستے ہیں ملک کے اندر. آپ ایک ملک کے اینٹی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ان کی پالیسیز کے اینٹی ہو سکتے ہیں. میں انڈیا کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ ہندوستان کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی کی جو پالیسیز ہیں وہ ہندوستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. بہت بڑے لوگ ہیں ایسے, ڈرے ہوئے ہیں اس وقت, کیونکہ فیشزم ہے وہاں, خوف ہے وہاں, میڈیا کے اوپر خوف ہے, ججز کے اوپر خوف طاری کیا ہوا انہوں نے, ایک فیشسٹ گورنمنٹ ہے وہاں. لیکن میں اینٹی انڈیا تو نہیں ہوں. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ وہاں کوئی صحیح لیڈرشپ آئے تاکہ وہ ہندوستان میں کشمیریوں کا حقوق دے. وہاں مسلمان ہیں, وہاں ان کو برابر کا شہری بنائے. ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں. اور اگر وہ کشمیر میں جو انہوں نے قدم اٹھایا تھا 5 اگست 2019 کا, وہ واپس لیتے تو ہم پھر ان سے اپنے تعلقات نارمل کر سکتے اور بات چیت پہ مسئلے حل کر سکتے. انہوں نے جو ہندوستان سے نواز شریف نے جو کیا ہے, آپ سوچیں کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر سے برکا دت بڑی صحافی ہے, اس نے مجھے اپنی کتاب بھی دی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ اپنی فوج سے ڈر کے نریندر مودی سے نواز شریف چھپ کے میٹنگ کر رہا ہے, اپنی فوج سے ڈر کے. یعنی یہ سوچے, اس سے ذرا غور کریں نا. آج اگر پاکستان کی فوج ماشاءاللہ ایک دنیا میں مسلمان دنیا کی سب سے طاقت ترین فوج نہ ہوتی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے. اللہ ایک ملک کی ایسی فوج ہے جو اپنے ملک کی دفاع کر سکتی ہے. اور اس فوج کے پیچھے اب ذرا سنیں, یہ 2 میمو گیٹ کیا تھا؟ زرداری
وہاں حسین حقانی جو ایمبیسڈر اس نے رکھا ہوا تھا امریکہ میں، وہ جا کے میسج دیتا ہے امریکن فوج کے ہیڈ کو کہ زرداری کو پاکستانی فوج سے بچا لو. یہ میمو گیٹ تھا. اب حیرت سوچے نا کہ ایک آدمی ان کو یہ کہتا ہے کہ اپنی فوج سے، اس کو ایمبیسڈر کہتا ہے کہ اپنی فوج سے، پاکستان کی فوج سے زرداری کو بچا لو، اور دوسری طرف نواز شریف ڈان لیگز کیا تھی؟ ہندوستان کو پیغام دے رہے ہیں کہ جناب اپنی فوج کو، اپنی ہندوستان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہماری فوج غلطیاں کر رہی ہے لیکن نواز شریف آپ کے ساتھ ہے. وہ اوہ بس 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 سنیں، وہ ہر جگہ نریندر مودی پاکستانی فوج، جب پچھلا آرمی چیف تھے رحیل شریف، ہر فورم پہ وہ کہتا تھا کہ دہشت گردوں کا سردار ہے، اور نواز شریف وہ کہتا تھا یہ تو بڑا اچھا ہمارا دوست ہے. آپ سوچیں کہ مجھے کوئی کہے کہ آرمی چیف، کوئی باہر کا لیڈر کہے کہ آرمی چیف آپ کا دہشت گرد ہے اور عمران خان بہت اچھا ہے، میں اپنی توہین سمجھوں گا. میرے ملک کے چیف کو کہہ رہا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، مطلب کہ میں، یعنی اصل میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو چیف منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، اس کی فوج دہشت گرد ہے، اور وہ بڑے آرام سے اس کو شادیوں پہ بلا رہا ہے، ادھر جدھر جاتا تھا اس کو ان کے بزنس ہو رہے تھے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اوورسیز پاکستانیز کی بات کر رہا ہوں. اوورسیز پاکستانیز کو تکلیف ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ملک کو شرمندہ کرواتے ہیں دنیا میں کرپشن سے. ان کے اوپر مضمون کیا لکھے جاتے ہیں؟ ان کی کرپشن کے اوپر مضمون آتے ہیں. جب ان کے اوپر ایک آرٹیکل چھپتا ہے انگلینڈ کے مین اخبار میں، جدھر زرداری جا کے ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے ان کے پرائم منسٹر سے، اور نیچے کیپشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ کے کہ تمہاری انگلیاں نہ چوری کر لیں ہاتھ ملاتے ملاتے. یہ ملک کا پرائم، یہ سن لیں، یہ اس لیے ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ملک کو اس کا وہ وقار نہیں بنا، اس کا مقام نہیں بنا، کیونکہ اس طرح کے لوگ تھے. مجھے کئی اختلافات ہیں ذوالفقار علی بھٹو سے، کئی چیزوں انہوں نے بڑی غلط کی، لیکن میں آج یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک خوددار لیڈر تھا. وہ پاکستان کی غیرت کے لیے کھڑا ہوتا تھا. اس نے اسلامک کانفرنس بنائی، مسلمان دنیا میں لوگوں کو اکٹھا کیا. وہ کسی کا غلام نہیں تھا، اور اس لیے لوگوں کو اس کے اوپر فخر تھا. ہم پاکستانی 22 کروڑ عوام ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا ہے پچھلے 30 سالوں میں کہ جی اگر تو ہم امریکہ ہمارے سے ناراض ہو گئے تو تب ہم ختم ہو جائیں گے، اگر جی فلانا ہمارے سے ناراض ہو گیا تو ہم ایسے کر کے ہمیں رکھ دیا. امریکہ کے لوگوں کو پتہ ہے کہ جب کوئی اپنے ملک کے مفادات کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اس کی عزت کرتے ہیں، جب وہ ان کے پیروں میں گر جاتا ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اگر ہم استعمال ہونا چاہیں دنیا ہمیں استعمال کرے گی، اگر ہم اپنی عزت نہیں کریں گے دنیا عزت نہیں کرے گی. اور میں آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آج سب کو اوورسیز پاکستانیز کے سامنے، پہلے تو میں آپ کو یہ کہ آپ کو ہم نے ووٹنگ رائٹ دلوایا کیونکہ میرا ہمیشہ میں سمجھتا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارا اثاثہ ہیں، ان کو پاکستان کے اندر ان کی ووٹ بھی ہونا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا ان کو الیکشن بھی لڑنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ ہمارے ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں، ملک ان کی ریمیٹنسز پہ چلتا ہے، ان کو کیوں نہیں شرکت کرنی چاہیے پاکستان کی پالیٹکس میں؟ اگر لوگ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ان کو دیں ووٹ. اور دوسری چیز، میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اب ہم ابھی تک تو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں،
اب جو میں چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں انویسٹ کریں، اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ جو بھی آپ جوائنٹ وینچر کریں گے پاکستانیوں کے ساتھ، یعنی اوورسیز پاکستانی جوائنٹ وینچر یہاں کریں گے، یا آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کریں گے، 5 سال تک آپ کو ٹیکس ہالیڈے ملے گا۔ اور باقی سارے جتنے آپ کے پرابلمز، آپ کو وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ، وہ جو پاور آف اٹرنی، وہ ہم نے آپ کی ڈیجیٹل کروا دی ہے، اور انشاءاللہ ہر وقت آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا۔ میں نے اپنی مشنز کو کہہ دیا ہے، اپنے ایمبیسڈرز کو، کہ آپ کا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ آپ نے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی زندگی آسان کرنی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے بجائے مشکلات کرنے کے لیے۔ ریمیٹنسز آپ کی وجہ سے ریکارڈ ہوئی ہیں، ہم نے انسینٹیوز دیے لوگوں کو کہ بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے بھیجیں، وہ ریکارڈ ہوا ہے۔ پھر پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے، جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 6000 ارب تک ٹیکس اکٹھا کر لیں گے، وہ ہم نے کیا ہے۔ اور یہ کس ٹائم پہ؟ ساری دنیا کے اندر کرونا کا عذاب آیا ہوا تھا۔ جو برطانیہ میں بیٹھے اور جو امریکہ میں بیٹھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوچیں آپ کے اوپر کیا گزری تھی، کس طرح کے حالات میں آپ نے سامنا کیا۔ وہ مہنگائی آج کا کتنی آئی ہوئی ہے آپ سب جانتے ہیں۔ ہم دنیا نے جس طرح اسد نے کہا، دنیا نے اکنالج کیا کہ جس ملک میں سب سے زیادہ اہلیت تھی، سب سے زیادہ کمپٹنس تھی اس مشکل وقت سے ڈیل کرنے کی، وہ ٹاپ پہ پاکستان تھا۔ اور اس دور میں اپنے لوگوں کو بھی بچایا، اپنی اکانومی کو بھی بچایا۔ 5.6% گروتھ ریٹ ہوئی، جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بھی وائس پریزیڈنٹ، اس نے کہا ہمیں حیرت ہے کہ پاکستان جس طرح اوپر گیا۔ بل گیٹس نے آ کے پاکستان کے ماڈل کی تعریف کی، اکانومسٹ نے پاکستان کو رکھا کہ انہوں نے جس طرح نکلے ہیں اس مشکل وقت سے۔ اور ٹیکس کلیکشن اس وقت پہ 6000 ارب ریکارڈ پہ لے کے گئے، اپنی ٹارگٹ سے آگے نکل گئے۔ ہیلتھ کارڈ، آپ امریکہ انگلینڈ بیٹھے ہیں، کہیں بھی آپ کو ہیلتھ انشورنس نہیں ملتی پیسے دیے بغیر۔ یہ ہم کر رہے ہیں پاکستان میں کہ ہر خاندان کو ہم 10 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں ہیلتھ انشورنس میں، مفت ہر خاندان کو دے رہے ہیں۔ یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا غریب ملکوں کے اندر۔ 50 سال کے بعد پاکستان میں ڈیمز بن رہی ہیں، 50 سال پاکستان کوئی ڈیم نہیں بنی۔ اب پانی بچانے کے لیے پہلی ڈیم 2025 میں ممن ڈیم بڑی ڈیم ہے، 2026 میں داسو ڈیم، اور 2028 میں بادشاہ ڈیم بنے گی، جس سے دگنی ہو جائے گی ہماری پانی کی سٹوریج۔ اس کا مطلب ہم اور زیادہ گندم اپنا پانی دے سکیں گے اور علاقوں کو پانی کے نیچے لا سکیں گے۔ ہم نے 3.5 سال میں جس طرح کی پاکستان میں امپروومنٹس کیے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی۔ نیشن بلڈنگ کی ہے، رحمت للعالمین اتھارٹی اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے کیا ہے۔ لوگوں کو پتا تو چلے ملک بنا کیوں تھا، سیرت نبی کیا تھی، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے کیریکٹر بدل دیے، لیڈر بنا دیا لوگوں کو، دنیا کی امامت کروائی۔ پتہ ہی نہیں ہمارے لوگوں کو کہ پاکستان تو بنا ہی اس لیے تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں بتا رہے ہیں سیرت نبی کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا تھا، کیا وجہ تھی کہ اس نے عربوں کو اٹھا کے دنیا کی امامت کروائی۔ اور پھر یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارے دور کے اندر ہم نے دنیا کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے حرمتی ہوتی تھی، ان کی شان میں گستاخی ہوتی تھی، میں نے 3.5 سال میں آج پریزیڈنٹ پوٹن کے منہ سے نکلا ہے کہ آزادی کے رائے، آزادی صحافت کے نام پہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔
कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने उसने स्टेटमेंट दिया है कि आप आजादी है राय का नाम उसकी पीछे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। ये पहली दफा हुआ है। आपको पता है आज यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यूनाइटेड नेशंस के अंदर आज डिबेट हो रही है और रेजोल्यूशन पास होगा इस्लामोफोबिया के खिलाफ। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पता है इस्लामोफोबिया क्या है, यहां तो लोगों को नहीं पता। वो जो आप बाहर रहते हैं आपको पता है कि कई दफा सर कवर किया हुआ है और सड़कों के ऊपर बुरा भला को कहते हैं। कोई बात नहीं करता था आज तक। आज इंशाअल्लाह यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास की जाएगी इस्लामोफोबिया के खिलाफ। मैं फिर से आखिर में ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरी गवर्नमेंट आपको इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा समझती है और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बेहतरी के लिए, आपकी आसानियां के लिए, और आपको कैसे कि पाकिस्तान में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अपना भी फायदा और मुल्क का भी फायदा करवा सकते हैं। शुक्रिया।